سابق وزیر خارجہ پاکستان رہ چکے ہیں. بہت شکریہ کسوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افغان میں جو امریکہ کے انخلاء کا عمل ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو گیا, بگرام بیس بھی خالی کر دیا انہوں نے, لیکن تھوڑا سا آغاز کرتے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ کے حوالے سے. اس بات کو کنفرم کر دیا تمام سیاسی قیادت کو کہ جی اڈے تو نہیں دیں گے. یہ جو پاکستان نے یہاں پر ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے, خاص طور پہ افغان مہاجرین کو نہ آنے دینے کا جو فیصلہ ہے, وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا یہ جو ہے ایک غیر ملکی جریدے میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نا کی کوئی زیادہ بھاری قیمت تو نہیں ادا کرنی پڑے گی, کوئی زیادہ مشکلات تو نہیں آئیں گی اس کی وجہ سے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں, خاص طور پر جب ملک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بنیادی قومی موقف اس وقت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب ان کو اڈے دیے گئے تھے اس کا اور آج زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت ساری دنیا ان کے ساتھ تھی. آج روس, چین, ایران ان سے تنگ ہے. اس وقت روس, چین, ایران ان کے ساتھ تھے. پوری سیکورٹی کونسل, پوری یونائٹڈ نیشنز ان کے ساتھ تھی. پورے نیٹو نے اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ پہ جو حملہ ہوا ہم سب پہ حملہ ہوا ہے. یعنی بڑا ریئر یہ ہوا ہے. ہمارے خطے میں تمام مسلمان ممالک, ایشیا اور انڈیا, یہ ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے کہ ان کو وہ اڈے دینے چاہتے تھے. ان حالات میں سارا نزلہ پاکستان پہ گرنا تھا کہ واحد ملک جس نے اس کے ساتھ بارڈر ملتا تھا, سپورٹ کرتا تھا, تجارت ہوتی تھی, ہم پہ چارجز بھی لگتے تھے کہ ہم طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. وہ حالات اتنے مختلف تھے کہ عبدالستار صاحب جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کتاب میں بتایا ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈر سے پوچھا گیا تو 90% نے کہا ان حالات میں ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا ہے. پھر جو میجر لاہور, کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد کے اخبار تھے ان کے جو ایڈیٹوریل اور سروے انہوں نے جو عبدالستار صاحب نے ذکر کیا وہ اس کے حق میں تھے. آج 90% سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ واضح ہے. دیکھیں, اس وقت آپشن پاکستان کو کوئی نہیں تھا. اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ساری دنیا میں امریکہ نے جو افغانستان میں کیا ہے اس نے اپنی سپورٹ لوز کیا ہے. روس میں لوز کی, ایران میں لوز کی, چین میں لوز کی. تو اس کے نتیجے میں پھر جو افغانستان میں دیکھیں انہوں نے 3 لاکھ کے قریب افغان جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں. اس میں نیشنل آرمی کے بندے ہیں, پولیس کے بندے ہیں, افغان سیویلینز ہیں, اور جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ 3 لاکھ ہیں. پاکستان کی 70,000 شہادتیں ہیں. ان حالات میں قوم میں یہ گانگت ہے کہ جناب اڈے نہیں دینے. اس لیے اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کسوری صاحب اتنا ہی لوگوں ٹھیک کو ہے. تھوڑا سا ہم بتا بھی دیں کہ جب یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کے اگلے آنے والے چند ماہ میں, اگلے آنے والے سال میں کس قسم کے اثرات پاکستان پہ جو ہیں وہ ہوں گے, خاص طور پہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو پھر کیا اثرات پاکستان پہ ہوں گے اس کے؟ جی, مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اگر صحیح پالیسی اپنائے تو اس میں ابھی بھی پاکستان اور امریکہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں ان ایریاز میں جہاں کنورجنس ہے. وہ کون سا ایریا ہے جو کنورجنس ہے؟ وہ یہ کہ افغانستان میں استحکام آئے. اگر تو سیول وار ہوئی تو امریکہ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں بچے گا, ہمیں بھی نقصان ہو جائے گا. تو امریکہ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے وہ ویتنام سے نکلے, آج تک وہ تصویریں چھپتی ہیں کہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ پہیوں سے امریکن فوجی لٹک کے باہر گئے ہیں. افغانستان میں پاکستان نے پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہو, ایک باعزت طریقے سے امریکہ وہاں سے جائے. ایک رول تو پاکستان نے ادا کیا ہے. کسوری صاحب, امریکہ کا انخلاء تو ہے, لیکن اب یہاں پر کن ایسپیکٹس میں اور کن جگہوں پر پاک امریکہ جو تعاون ہے خاص طور پہ درکار ہوگا اس آنے والے جو نیا یہ چند 6 سے 7 ماہ آ رہے ہیں اس میں؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم بٹھائیں اکٹھے ٹیبل پہ, یہ امریکہ کو بھی تو پتہ ہے نا. لیکن کیا طالبان نے ہی جواب دیا؟ اشرف غنی صاحب جو قائم نہیں رہ سکتے امریکن سپورٹ کے بغیر, ان کو کہا گیا اور بڑی سخت لینگویج میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے ان کو کہا کہ جناب آپ کو بات کرنی پڑے گی. وہ کہتے تھے نہیں, میری ٹرم ختم ہو تو الیکشن ہوں گے. پھر انہوں نے تھوڑی سی چینج کی کہ اچھا
میں الیکشن ایڈوانس کر دیتا ہوں، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ وہ ان کا اقتدار جائے گا. اگر وہ مان جاتے تو سارا ملبہ طالبان پہ پڑتا کہ وہ نہیں مانے. ابھی انہوں نے کوشش پوری کی. تو ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2، ٹھیک ہے ان سے طالبان اب بات کرنے کو تیار نہیں. ایک تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وکٹری یا جیت ان کے سامنے ان کو نظر آ رہی ہے، لیکن طالبان کو بھی میرا یہ خیال ہے ایک سبق آ گیا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اور 2 میں آپ کو سورسز دیتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ میں حقانی صاحب نے جو ہیڈ ہیں ان کے، اور جو سب سے ہارڈ لائن سمجھے جاتے ہیں فیکشن ان کا طالبان کا، مضمون لکھا. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نہیں دہرائیں گے. خاص طور پہ انہوں نے خواتین کے جو حقوق ہیں، تعلیم کے اور حق کام کرنے کے، اس کے بارے میں لکھا. پھر زلمے خلیلزاد جو ہیں انہوں نے مانا کہ جب وہ کابل تھے تو ان سے لیک یہ ہوا کہ طالبان نے ان سے مانا کہ ان سے غلطی ہوئی، یہ ریپیٹ نہیں کریں گے. سو امریکہ کے انخلا کے بعد کیا پاسبل سینیریو ہے؟ کیونکہ جتنے خدشات ہیں، جتنے لوگوں کے وہاں پر اس حوالے سے کوسچنز ہیں، آپ کی ایک ایکسپرٹ رائے میں کیا آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگلا پوٹینشیل سولوشن کیا ہے اس مسئلے کا؟ ایک لائکلیہڈ تو یہ ہے کہ اگر اشرف غنی صاحب سے بات چیت نہ بھی ہو تو جو دوسرے مین قومیتیں ہیں، ازبیک، تاجک، ہزارہ، ان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا. کس طرح شامل کیا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں ان کو حکومت میں لے آئیں گے. نمبر 2، طالبان نے خود پہلے ان پہ چارج لگتا تھا کہ وہ پشتون موومنٹ ہے، اب 25% کے قریب نان پشتون اس میں آ گئے. یہی اس لیے آپ نے دیکھا کہ نارتھ میں جہاں پشتون نہیں ہیں، نان پشتونز ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور جو تاجکستان کی سرحد ہے وہ آج طالبان کنٹرول کر رہے ہیں. پھر دوسرے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ازبیک اور تاجک، میرا خیال ہے ان کو شامل کر لیں گے طالبان، کیونکہ طالبان کو اندازہ ہے کہ لاسٹ ٹائم باوجود اس کے کہ ان کو اتنی سپورٹ تھی وہ نہیں جا سکے پنشیر ویلی میں. اور نارتھ میں برہان الدین حقانی کو ساری دنیا صدر مانتی تھی، ملا عمر کو نہیں مانتی تھی. تو یہ ایک تو لائکلیہڈ یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے. نمبر 2، آپ نے کہا اور کیا سیناریو ہو سکتا ہے؟ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں جو ممالک اب بارڈر پہ ہیں، میں گن دیتا ہوں، ایران، چین، پاکستان، سینٹرل ایشیا کے ممالک اور روس سینٹرل ایشیا میں سابق سوویت یونین کی ریاستیں رہی ہیں، اس لیے میں روس کو انکلوڈ کر رہا ہوں، وہ بہت قریب بھی بیٹھا ہے. یہ جو ممالک ہیں ان کے آپس میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں. تو ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان پراپرلی بیہیو کریں تو سارے ملک، ایران، پاکستان، چین، روس، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، خاص طور پر تاجکستان، ازبیکستان کے مل کے ڈیولپ ہوں گے. ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. جن خطوں میں اختلافات ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سارک ہے. ٹھیک ہے، سارک کیوں نہیں ڈیولپ کیا؟ سب کو پتا ہے انڈیا پاکستان کی رائیولری ہے. یعنی سر پوٹینشیل ہے وہاں پر کام، ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کا. صرف اس میں یہ ہے کہ کچھ خدشات دور کرنے ہوں گے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمیں ایکسپلین کریں کہ کیا ہوگا امریکہ کے انخلا کے بعد، پاکستان اور امریکہ میں کن کن ایسپیکٹس میں کوآپریشن کی گنجائش موجود ہے، اور اڈے نہ دینے کے بعد پاکستان کو کن چیزوں کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.